خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج پھر حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب لاہور کی احتساب عدالت نمبر 2 میں جج جواد الحسن صاحب کے سامنے پیش ہوئے۔ آج کی ان کی تاریخ تھی، آج پھر 10:30 بجے کارروائی کا آغاز ہوا۔ آپ کو میں نے پچھلی دونوں جو سماعتیں تھیں اس میں بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں بات کرنے کے لیے جس کا کیس سے تعلق نہیں ہوتا، اور پچھلی سماعت تھی اس میں کہا بھی تھا جواد الحسن صاحب نے کہ میاں صاحب آپ میری کورٹ کو پریس کانفرنس کے فورم کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور آپ وہ بات کرتے ہیں جس کا کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آپ صرف استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہاں پر کھڑے ہوئے رپورٹرز کو، میڈیا کو، تاکہ آپ کی بات میڈیا تک پہنچ سکے۔ اور لیکن اس کے باوجود پھر جج صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ بولنے کا موقع بھی دیا، اور ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جج جواد الحسن صاحب سب سے پہلے شہباز شریف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کچھ کہنا ہے، تو آج بھی انہوں نے پوچھا کہ جی میاں صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے، تو میاں صاحب تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو میاں صاحب نے جو ہے وہ آج ایک خط نکال لیا۔ یہ قطری خط نہیں تھا، یہ چینی کونسل جنرل کا خط تھا، اور اس خط میں انہوں نے حوالہ دے کر کہا کہ یہ دیکھیے جناب، یہ مجھے جیل میں انہوں نے خط بھیجا ہے، یہ سبکدوش ہو رہے ہیں، اپنے عہدے سے واپس چین جا رہے ہیں، تو جانے سے پہلے انہوں نے میری تعریف کی اور کہا کہ آپ نے سی پیک میں بڑا زبردست کام کیا۔ تو یہ دیکھیے یہ خط انہوں نے مجھے لکھا اور میرے منصوبوں کی تعریف کیا۔ تو دیکھیں یہاں پر ہم پہ کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ ہماری تعریف جو ہے وہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنی تعریف میں بات کر رہے تھے کہ پروسیکیوشن نے ٹوکا اور کہا کہ جج صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس خط کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے کیس سے متعلق بات کریں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ میں تو پہلے بھی ان سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ جو ہے نا ریلیونٹ رہا کریں، اپنے کیس سے بات کیا کریں، آپ ادھر ادھر کی بات نہ کیا کریں، پریس کانفرنس کے طور پر اس فورم کو استعمال نہ کیا کریں۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے پھر ان کو ٹوکا اور کہا کہ دیکھیں میں گزارش یہ کروں گا، بس میں نے یہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ ہم نے دن رات ایک کی ہے، بڑی قوم کی خدمت کی، بڑی محنت کی، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ چین بھی کر رہا ہے، اور چین نے یہ خط لکھ کر مجھے میری تعریف کی اور جیل میں مجھے خط لکھ کے بھیجا ہے کہ جو ہے وہ اچھا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی اس طرح کی کوئی بات، چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے ترک کمپنی میں ان کے کوئی ڈائلاگز ہوئے ہوں، جو بات شہباز شریف صاحب روسٹم پر کرتے ہیں، تو میں بعد میں ہم آبزرو کرتے ہیں کہ ان کی جو ٹیم کے باقی لوگ ہیں یا شہباز شریف صاحب خود بھی، وہ میڈیا پرسن سے اگر ملاقات ہو رہی ہے یا باقی ان کی ٹیم کی ملاقات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھا شہباز شریف صاحب نے بات کی، اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا۔ آج بھی شہباز شریف صاحب نے جو ہے عدالت میں بات کی، صحافیوں سے گپ شپ کی، اس میں انہوں نے کہا بھی کہ دیکھیں یہ خط لکھا ہے مجھے، چین نے خط لکھا ہے اور اس کے بارے میں آپ ذرا اس پر بات کیجیے گا۔ تو ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ روم سے کچھ نہ کچھ ایسا دے دیں میڈیا کو کہ جس میں ان کی تاریخ کا کوئی پہلو نکلتا ہو، چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا معاملہ جو انہوں نے پچھلی سماعت میں کہا تھا، چاہے پچھلی مرتبہ انہوں نے اس کا حوالہ دے کر دوبارہ کہا تھا، اپنے معاہدوں کی بات کی تھی، اور آج انہوں نے چینی خط کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کارروائی باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے یہ ہوئی، دوسرا آج ایک درخواست جو ہے ان کے وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی 2 سماعتوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جیمرز لگا دیے جاتے ہیں کمرہ عدالت میں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے ایک سماعت پہلے شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف سے فون پر بات کی، یہ رپورٹ ہوا، چینلز پر چلا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلی دفعہ وہاں پر جیمرز آ گئے۔ اب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اپنی ویڈیو میں کہ جب ان سے پوچھا گیا جو وہاں پہ سیکیورٹی آفیسرز تھے کہ جیمرز کیوں لگائے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جیمرز ہم نے اس لیے لگائے ہیں تاکہ سیکیورٹی کی کوئی صورتحال پیدا نہیں، سیکیورٹی خدشات کے باعث جیمرز لگائے ہیں۔ اگلی مرتبہ بھی جیمرز لگائے گئے تھے۔ اب جیمرز سے پرابلم ہوتا ہے، ظاہر ہے کھل کر آپ بات چیت فون پر کسی سے نہیں کر سکتے جیمرز کی موجودگی میں، تو آج باقاعدہ درخواست دے دی گئی کہ جی جیمرز ہٹائے جائیں۔ تو عدالت نے پوچھا کہ آپ جیمرز کیوں ہٹانا چاہتے ہیں، تو وکلاء کی طرف سے کہا گیا کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اگر یہ لگانے بھی ہوں تو دور رکھ کے لگانے چاہیے، اتنا قریب لگے ہوئے ہیں۔ اور واقعی وہ ایک چھوٹا سا کورٹ روم ہے، کمرہ ہے، تو وہاں پر جہاں پر وہ لگائے جاتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر ہی تقریباً کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ واقعی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں یا نہیں، بہرحال اس کی پلی لی گئی، اگر کہا گیا تو یقیناً ہوتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کینسر سروائیور ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی صحت کے لیے اور باقی لوگوں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے جیمرز ہٹائے جائیں۔ تو اس پر پھر جج صاحب نے کہا کہ وہ جو سیکیورٹی افسران ہیں، متعلقہ لوگ ہیں، ان سے وہ اس پر رائے لیں گے، مشورہ کریں گے اور پھر کوئی حکم نامہ جاری کریں گے۔ تو آج جیمرز جو پچھلی 2 سماعتوں سے کھٹک رہے تھے، آج وہ زیر بحث آ ہی گئے، اور ان جیمرز کو ہٹانے کے لیے شہباز شریف کے وکلاء کی طرف سے باقاعدہ درخواست دائر کر ہی دی گئی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کارروائی کیا ہوئی، عدالتی کارروائی آج جو 10:30 بجے سماعت شروع ہوئی، 12:15 بجے وقفہ ہوا، پھر 20-25 منٹ کے بعد دوبارہ کارروائی کا آغاز ہوا۔
تو اس کے بعد پھر یہ 1:30 بجے تک کاروائی چلی. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ وقفہ ملا کر یہ جو کاروائی ہے یہ 10:30 بجے سے لے کر تقریباً 1:30 بجے تک چلتی رہی. اس دوران میں کاروائی کیا ہوئی ہے؟ پچھلی سماعت پہ تو کاروائی حکام ہو نہیں سکا تھا کیونکہ امجد پرویز صاحب آ نہیں سکے تھے, ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. لیکن اس سے جو پہلے سماعت ہوئی تھی 16 جنوری کو, 16 جنوری کی سماعت میں ایک گواہ پر جرح مکمل ہوئی تھی اور دوسرے گواہ کی جرح شروع ہوئی تھی, آدھی ہو گئی تھی. وہ تھے سابق انکم ٹیکس آفیسر محمد شریف صاحب. محمد شریف صاحب سے آج بھی شہباز شریف صاحب کے وکلاء نے جرح کی اور ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے. اچھا, اب وہ سوالات جو رکھے ان میں سے یہ تھا کہ آپ نے کیا 1979 سے لے کر 1994 تک کا بھی ریکارڈ جمع کرایا ہے؟ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے جمع نہیں کروایا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے, انہوں نے کہا میں نے 1999 سے آنورڈز کا ریکارڈ جمع کرایا ہے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جو ریکارڈ میں لکھا ہے, آپ نے ذکر ریکوری میمو میں ذکر کیا ہے وہ تو 1994 کا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی غلطی سے ہو گیا ہوگا. پھر ان سے ایک اور سوال ہوا کہ آپ نے جو ریکارڈ دیا ہے وہ چارٹ سے متصادم ہے, یعنی وہ چارٹ بنا کے جو دیا جاتا ہے ریکارڈ سے متعلق, تو ریکارڈ کچھ اور ہے, چارٹ کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ, اچھا میں آپ کو شریف صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ محمد شریف صاحب دیکھنے میں 80 سال کے لگتے ہیں, یعنی بہت ہی بزرگ آدمی ہیں اور باریش ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, شریف النفس انسان لگتے ہیں. اور پہلے دن جب انہوں نے حلف لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جو وہ تو سبھی کہتے ہیں کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, لیکن ان کی ایک ایکسپریشن ہوتے ہیں نا, ان کے ایکسپریشن سے لگ بھی رہا تھا کہ وہ سچ اور جو کچھ وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے, اور وہ کر بھی پورا تعاون بھی کر رہے ہیں کورٹ سے. اور جو سوال ان سے کیے جاتے ہیں وہ اس کی پہلے جانچ پڑتال کرتے ہیں, کاغذات دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں, پھر جواب دیتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے ان سے. اور وہ اتنے بزرگ ہیں کہ بار بار عدالت کی جانب سے یا وکلاء کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے جواب دینا چاہیں تو بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں. پھر جب وقفہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ بھی جاتے ہیں, وہ بزرگ آدمی ہے. تو آج بھی یہ ہو رہا تھا کہ وہ بار بار جو ہے وہ اپنی میموری کو یاد کرتے تھے, کاغذ دیکھتے تھے, پھر وہ جواب دیتے تھے. تو انسان تھکاوٹ کا بھی شکار ہوتا ہے, اور جب ان کو احساس ہوا کہ مجھے جھٹلایا جا رہا ہے یا میرے ایسی چیزیں سامنے رکھی جا رہی ہیں جس سے شک کیا جا رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو وہ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں. وہ تھوڑا سا رونے لگے اور کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے جو کیا نیک نیتی سے کیا, میں نے جو کچھ غلطی ہوئی ہے یہ غلطی ہے کہ زمرے میں ہے, یہ غلطی ہوئی ہوگی, میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اس لیے آپ اس میں پریشان نہ ہو. تو ان کو تسلی دی, اور شہباز شریف صاحب کے وکلاء نے بھی ان کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں, یہ تو ہم آپ سے ریکارڈ کی پر لانے کے لیے چیزیں جو ہے وہ وضاحت طلب کر رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو ایک اور بتاؤں, اچھا آج سارے دن میں پھر یہ جو ہے وہ یہی کاروائی ہوئی کہ شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی جرح مکمل ہوئی ہے, اور شریف صاحب جو ہیں اس کیس میں 5ویں غالباً, میں چیک کر لیتا ہوں ریکارڈ کو, گواہ نمبر 5 ہیں. 110 میں سے یہ 5ویں گواہ ہیں جن کی جرح مکمل ہوئی ہے, اور پچھلی 3 سماعتوں میں 2 گواہ جو ہیں ان کی جرح مکمل ہوئی ہے, گواہ نمبر 4 اور گواہ نمبر 5. اب 110 گواہ کی کب مکمل ہونی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیس کی رفتار جو ہے وہ, اور ظاہر ہے نیب کورٹس کم ہیں, کورٹس پر پریشر بہت زیادہ ہے, یعنی کیسز کا دباؤ بہت زیادہ ہے, تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو نہیں رہی. تو اس کی وجہ سے اب یہ اگلی سماعت بھی جو ہے وہ 2 تاریخ کو ہونی ہے, 2 فروری تک کے لیے. تو پھر کچھ دن کا وقفہ اس میں آ گیا. ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں جو امپورٹنٹ تھی, کہ آج احد چیمہ بھی آئے ہوئے تھے. ویسے تو آج اطاعت آرڈ تھے جو کہ ہوتے ہیں ہمیشہ کورٹ روم میں, عظمیٰ بخاری تھیں وہ بھی ہوتی ہیں, خواجہ عمران نذیر صاحب تھے وہ بھی اکثر آئے ہوتے ہیں. آج احد چیمہ ساتھ میں آئے ہوئے تھے. اب احد چیمہ صاحب جو ہیں یہ ویسے تو آشیانہ میں پیشی تھی ان کی کورٹ نمبر 5 میں, اور اس کے علاوہ ان پر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بھی ہے, اس میں انہوں نے آنا تھا. لیکن یہ آج شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے کورٹ نمبر 2 میں آ گئے, اور کورٹ روم نمبر 2 میں کافی دیر یہ شہباز شریف صاحب کے پاس بیٹھے رہے, یہاں تک کہ آج چونکہ رمضان شوگر مل کا کیس بھی تھا, پہلے سے آئے ہوئے تھے حمزہ شہباز بھی اور شہباز شریف صاحب بھی. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ مسلسل کئی گھنٹے تک وہ تھکاوٹ کا شکار ہو گئے, انہیں بھوک لگ گئی, تو باہر سے کافی اور سینڈوچ منگوا کے ان تینوں احباب نے کھائے, جس میں آج چیمہ صاحب بھی شامل تھے, اور حمزہ صاحب اور شہباز شریف صاحب نے آج انہوں نے چائے, کافی اور سینڈوچز جو ہیں اس سے انہوں نے ایک طرح سے برنچ کر لیا. ایک چیز اور دلچسپ ہوئی ہے آج, اور وہ ہوئی ہے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے. خواجہ آصف صاحب کا آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے جب ان کو بلایا گیا تھا کورٹ روم میں, ان کی پیشی تھی اور ان کا جسمانی ریمانڈ مزید طلب کر رہے تھے نیب حکام, تو یہ ریفیوز کر دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے, اور ان کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا, ان کو جیل بھیج دیا تھا.
اب وہ جیل جا کر ان کو خیال آیا کہ جیل میں تو اتنی سہولتیں نہیں ہیں جتنی نیب میں مل رہی تھیں، تو اب انہوں نے آج ایک باقاعدہ طور پر درخواست دائر کی ہے جس کی سماعت ہوئی ہے۔ اب درخواست میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وکلاء نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب چونکہ سینیٹر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب چونکہ رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، سابق وزیر رہے ہیں اور ابھی بھی رکن قومی اسمبلی ہیں اور سابق وزیر رہے ہیں، تو اس لیے ان کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے ان کو جیل میں بی کلاس دی جائے، اور بی کلاس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گھر سے کھانا لانے کی اجازت دی جائے، ان کو ہیٹر دیا جائے، ان کو اخبارات دیے تک رسائی ملے، تو ان کو بی کلاس دی جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل کوالٹی ان کی یہ بھی بتائے گی کہ انہوں نے ایل ایل بی بھی کر رکھا ہے جناب، تو اس لیے ان کو یہ تمام سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا اور 28 جنوری کو طلب کیا، 2 دن بعد انہیں 28 جنوری کو جیل سپرنٹینڈنٹ آ کر وہاں بتائیں گے، اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کے ان کے کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو کون سی کلاس ملنی ہے، یعنی ان کو جیل میں ہیٹر ملنا ہے یا نہیں ملنا، اور ان کو گھر کا کھانا کھانے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو یہ آج ان کی طرف سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ تو یہ جناب آج کی سماعت کا کل احوال تھا کورٹ نمبر 2 سے۔ اس کے علاوہ آمدن سے رمضان شوگر مل جو ہے اس کی کیس کی سماعت بھی چل رہی ہے، لیکن چونکہ وہ میں نے کور نہیں کیا اور میں یہ والا کیس کور کر رہا ہوں، اور اگر وہ الگ سے چل رہا ہو تو پھر اس کو کور کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ والا جو کیس ہے یہ اس کو میں باقاعدگی سے اب اس کو کور کر رہا ہوں، تو اس سے میں نے اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اب اس کی جو اگلی سماعت ہے وہ 2 فروری کو ہوگی، تو پھر آپ کو 2 فروری کو بتائیں گے اب معاملہ کس طرح سے آگے بڑھا ہے۔